خرابہ شام کے زندان میں پریشانی۔ جب رات ہوئی اور تاریکی چھا گئی تو تمام غم اہل بیت کے دلوں میں تازہ ہو گئے، کیونکہ ایک طرف خرابہ کی دیواروں کے شگافوں اور دوسری طرف رات کی تاریکی کی وحشت سے بچے اور بچیاں خوف سے لرز رہے تھے۔ نہ بچھانے کے لیے فرش تھا کہ اس پر بیٹھ سکیں، نہ چراغ تھا کہ روشنی کر لیں، نہ پانی تھا کہ تشنگی دور کر لیں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود تھی۔ غربت کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھے تھے۔ اطاعت، عبادت اور نماز کے بعد مستورات نے بچے گود میں لیے اور سوز گداز میں نوحہ پڑھنے لگے۔ سب قیدی وحشت و اضطراب میں تھے کہ شاید خرابہ کی دیواریں اوپر گر جائیں گی۔ بس خدا جانتا ہے کہ کس مشکل سے اہل بیت نے رات گزاری، اور تمام مستورات اور بچوں کا درد جناب زینب کبریٰ کو تھا۔ آپ پوری رات جاگتی رہیں اور بچوں اور مستورات کو تسلیاں دیتی رہیں۔ خلاصہ یہ کہ مقدرات عصمت نے یہ رات نوحہ و زاری میں گزار دی اور جی بھر کر اپنے شہیدوں پر روتی رہیں، کیونکہ اس سے پہلے سپاہی رونے بھی نہ دیتے تھے۔ اس زندان میں نگہبان نہ تھے، لہٰذا تمام ماؤں اور بہنوں نے کھل کر عزاداری کی اور اپنے دل کے غم کو ذرا ہلکا کیا۔ جناب زینب مرثیہ پڑھتی تھیں اور باقی سب روتے تھے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بی بی پاک کا جو مرثیہ نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: اے مستورات، میرے بھائی روز عاشور غریب و تنہا تشنہ لبوں سے میدان میں کھڑے تھے اور فرماتے تھے: اے قوم، میرا باپ حیدر وسیع پیغمبر ہے اور میری ماں فاطمہ شفیعہ یوم محشر ہے، اور میں حسین رسول خدا کے دل کا چین ہوں۔ میری صرف ایک بات مان لو، فرزند رسول کی منت مانو اور میرے بچوں کو ایک گھونٹ پانی دے دو کہ ان کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے۔ ان پیاس سے مرنے والوں کو پانی دو تاکہ وہ زندہ ہو جائیں۔ ان ملعونوں نے میرے بھائی کے جواب میں کہا: اے حسین، تیرے لیے ہمارے پاس پانی نہیں بلکہ نیزے اور تلواریں ہیں، لیکن اگر تو ابن زیاد لعین کی بیعت کرے تو پھر پانی دیں گے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے حاضر ہوں، اور پھر میرے بھائی نے اس قدر جنگ کی کہ میدان خالی ہو گیا، لیکن حاطف غیبی نے انہیں پھر روک دیا۔ پھر سے شیبہ تیر ایک مبروس ملعون نے ایسا مارا کہ اسی تیر سے میرے بھائی زمین پر آ گرے، اور دشمنوں نے خوشی کا اظہار کیا۔